سادات نظام عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الأحد والثناء للرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ۔ تلاوت کرتا آیت مقدسہ پر عرض و معروف سے قبل انتہائی عقیدت، محبت، ذوق، شوق، الفت اور سچی چاہتوں کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز و محور، مالک جن و بشر، حبیب رب اکبر، شفیع روز محشر، مالک ہر خشک و تر، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، ہر قلب پریشاں کے سرور و سکون، سرور کائنات، فخر موجودات، مالک ارض و سماوات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس معطر بارگاہ میں سچی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرما دے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرما دے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجبور محبت اشعار اعلی حضرت میرے امام فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور ایک میں کیا میرے وسیع کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے وسیع کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا،
دوسری جگہ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشت خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشت خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ نبی پاک علیہ السلام کا جب ورود مسعود اس خاکدان عالم میں نہ ہوا تھا، اس فرش گیتی پر آپ جسد ظاہری کے ساتھ تشریف فرما نہ ہوئے تھے، اس وقت سورج بھی اپنی روشنی کو لے کر کے اترا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ روشن کائنات میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ روشنی والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ چاند جب نکلتا تھا وہ بھی اپنی روشنی پر فخر کرتا تھا، اپنی روشنی پر فخر محسوس کرتا تھا اور کہتا تھا مجھ سے زیادہ خوبصورت روشنی والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت روشن کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جب ورود مسعود اس فرش گیتی پر نہ ہوا تھا تو خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب اس فرش گیتی پر تشریف لے آئے، آپ کی ولادت باسعادت اس فرش گیتی پر ہو گئی، اس زمین پر آپ اپنے جسد ظاہری کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے تو سورج بھی اپنے چہرے کو چھپا چھپا کر نکلنے لگا، چاند بھی اپنے چہرے کو چھپا کے نکلنے لگا، شرما کے نکلنے لگا۔ اسی واقعے کی ترجمانی میرے امام کرتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں۔ نبی پاک علیہ السلام کا مشہور و معروف معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج شریف کی رات میں عرش اعظم پر بلایا، عرش اعظم سے لامقام کی منزلیں آپ نے طے فرمائی۔ ذرا سوچیں، لامقام جہاں پر کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں، اسے لامقام کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام زمین سے لے کر کے اس لامقام کی منزلوں کو طے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کا دیدار کیا، بے پردہ اللہ کا دیدار کیا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے۔ قرآن میں رب قدیر فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغی، کیسا دیدار کیا، کیسا آپ نے دیدار کیا کہ آنکھ کی پلک جھپکی تک نہیں، آنکھ ٹیڑھی بھی نہ ہوئی بلکہ ٹک باندھ کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اسی کو امام فرماتے ہیں کہ ممکن میں ایسی قدرت کہاں ہوتی ہے، ممکن جو ہوتا ہے، جو ممکن ہوتا ہے وہ خدا نہیں، وہ جو خدا ہوتا ہے وہ ممکن نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، اور جو بندہ ہوتا ہے، جو عبد ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے مکان ہوا کرتا ہے، جگہ ہوا کرتی ہے۔ جیسے ہم لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد ایک جگہ ہے، مدرسے میں جائیں گے، مدرسہ ایک جگہ، گھر میں رہتے ہیں، گھر ایک جگہ، اپنی دکان میں جاتے ہیں، دکان ایک جگہ، حتیٰ کہ ہم لوگ جہاں جاتے ہیں وہاں پر ایک جگہ ہوتی ہے، مسجد جگہ، مدرسہ جگہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ کا ثابت کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، نبی پاک علیہ السلام بھی ایک انسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی قدرت، کیسا اختیار، کیسا پاور عطا فرمایا کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن تو وہاں جا نہیں سکتا، لامقام کی منزلیں جو ممکن ہوتا ہے وہ طے نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے نبی کا یہ خاص معجزہ کہ ممکن میں یہ قدرت
قدرت کہا، واجب میں عبدیت کہا، اور جو واجب ہوتا ہے جس کے لیے مکان نہیں، جسم و جسمانیت سے پاک ہوتا ہے، واجب الوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ عبدیت، وہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے لیے کوئی بندہ ہونا ثابت کرے معاذ اللہ کافر ہو جائے گا۔ وہ واجب الوجود ہے تو ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے معراج شریف میں لامکان کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا اختیار، آپ کا پاور۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جب اس واقعے پر نظر پڑی تو آپ نے اپنی زبان کو خاموش کر دیا، آپ نے اپنی قلم کو روک لیا اور اس مصرے کے ساتھ اپنے شعر کو مکمل کر لیا کہ ممکن میں یہ قدرت کہا، واجب میں عبدیت کہا، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میں اس بات میں حیران ہوں، مجھے یہ بات پریشان کر رہی ہے اور میں اس بات کو سوچ رہا ہوں یہ بھی میری غلطی ہے، میں اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کو ساری کائنات کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، تو ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رفیقان اہل سنت ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانِ عقیدت جھوم جھوم کر پیش فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل جہاں پر میں نے اپنی بات کو چھوڑ دیا تھا وہیں سے میں آگے آپ کو لے چلوں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے زمزم کے کنویں کو کھود دیا اور اس کنویں کو کھود کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت عظمیٰ کو جاری کر دیا۔ یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نور محمدی کی برکتیں حاصل ہوئی۔ اس کے بعد وہ نور جب آپ کے چھوٹے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارکہ میں جلوہ گر ہوا تو اس کی برکتیں ان پر یہ نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد کے پاس تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں والد بزرگوار میرے ساتھ ایسے ایسے واقعے پیش آتے ہیں کہ جب میں وادیوں کو طے کرتا ہوں تو درخت میرے قدموں میں گر جاتے ہیں اور جو درخت کے پھول ہوتے ہیں اس پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اور ترانے گنگناتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور درخت میرے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وادی میں جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی کھینچ کھینچ کر میری طرف چلے آتے ہیں اور میرے ساتھ ہو لیتے ہیں، مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے شہزادے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک عظیم نعمت کا امین بنایا ہے، تمہاری پشت میں نور محمدی جلوہ گر ہے، تمہاری پشت میں نور محمدی کی برکتیں شامل کی گئی ہے، تم اسے پاک رحموں سے پاک رحم میں منتقل کرنا، اس کی ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اسے پاک رحم میں منتقل کرنا۔ رفیقان اہل سنت ایک مرتبہ یہودیوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا، میں نے کل بتایا تھا کہ بنو اسماعیل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود مسعود ہوا اور بنو اسحاق میں بنی اسرائیل کے انبیاء کرام تشریف لائے اور تو یہودیوں کو یہ بات کھل رہی تھی۔ آج جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہودی مسلمانوں کے دشمن ہے، وہ آج سے نہیں ہے، پہلے سے مسلمانوں کے دشمن ہے۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آخری نبی دنیا میں تشریف لائے وہ بنو اسحاق میں سے ہو، یعنی حضرت ابراہیم کے دو شہزادے تھے، ایک حضرت اسماعیل دوسرے حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور یہ حضرت اسماعیل کو یہ شرف ملا کہ آپ کی نسل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہودی اس وقت سے مسلمانوں کے دشمن ہیں کہ ان لوگوں کو یہ بات بہت کھلتی تھی اور یہ جلن کرتے تھے کہ آخری نبی جو ہے بنو اسحاق میں ہونے چاہیے، بنو اسماعیل میں نہیں ہونے چاہیے، بنی اسرائیل میں ہونے چاہیے۔ یہ بات ان کو اس وقت سے پریشان کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے جن پشتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ
वस्सलाम का नूर मुबारक मुंतकिल होता गया, उनको मारने की नापाक साजिशें करने लगे, उनको शहीद करने की कोशिशें करने लगे। यही हाल हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुआ, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार है। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए यहूदियों ने एक साजिश रची और ये तय किया कि हम लोग 70 या 80 ऐसे अफराद जो तीरंदाजी में माहिर हो, जो नेज़ा चलाने में माहिर हो, तलवार चलाने में महारत रखते हो, ऐसे 70 अफराद को जमा करो और हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए, उनको शहीद करने के लिए भेज दो, ताकि वो नूर मोहम्मदी आगे मुंतकिल न हो। ये साजिश करके, ये मीटिंग करके 70 अफराद को जमा किया गया। 70 यहूदी झाड़ियों में छुप गए और हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतजार करने लगे। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक आदत ये थी कि आप दोपहर के वक्त या शाम के वक्त में टहलने के लिए, सैर करने के लिए जंगलात और वादियों की तरफ रवाना हो जाते और वहां पर निकल जाते थे। ये आपकी आदत करीमा थी। जब हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा जंगलात से गुजर रहे थे, वादियों से गुजर रहे थे, तो वो 70 अफराद जो छुपे हुए थे, उन लोगों ने आपको देख लिया और आपका मुहासरा कर लिया, आपको घेर लिया। ये चीज हजरत वहब इब्न अब्द मनाफ, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाना है, दूर खड़े हुए उन्होंने देख ली। इसलिए कि वो यहूदियों को जब हजरत अब्दुल्ला मिल गए तो वो तलवार से झनकार करने लगे, जमीन पर अपनी तलवारों से शोर मचाने लगे। उस शोर को सुन करके हजरत वहब वहां पर तशरीफ लाए और हजरत वहब ने देखा कि एक नूरानी शहजादा है, जिसके चेहरे पर नूरानियत है और वो रोशन चांद की तरह चमक रहा है। ये कोई अजीम शहजादा मुझे लग रहा है और ये लोग उसे घेरे हुए हैं, लगता है ये लोग उसे शहीद कर देंगे। अभी वो इतना सोचे ही थे, आसमान से एक बिजली आई और उन 70 अफराद पर ऐसी गिरी कि आन की आन में उनको मार गिराया। वो लोग अपने कैफरे किरदार को पहुंच गए। दूसरी रिवायत में ये है कि जब हजरत अब्दुल्ला का मुहासरा कर लिया गया, आपको घेर लिया गया, तो आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की एक फौज को नाज़िल फरमाया, जिन्होंने उन 70 अफराद को तहे देख कर दिया, 70 लोगों को मार गिराया। हजरत वहब ने देखा कि ये कोई अजीम शहजादा लग रहा है, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये कोई मामूली नौजवान नहीं है। उसी वक्त उन्होंने अपने दिल में ये इरादा कर लिया था कि मेरी जो शहजादी है, जिनका नाम हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो नबी पाक की वालिदा तय्यबा ताहिरा है, मैं उसका निकाह इसी शहजादे से करूंगा, इसी नौजवान से उसका निकाह करूंगा। ये उस वक्त उन्होंने अपने दिल में इरादा कर लिया था। दूसरी तरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुल्क शाम के सफर पर थे। मुल्क शाम में एक यहूदी ने आपको देखा, उनको आपके पास बुलाया और कहा, क्या तुम कुरैश के सरदार हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि जी हाँ, मैं कुरैश का सरदार हूँ, तुम मुझे अपना जिस्म दिखा सकते हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ठीक है, मैं अपना जिस्म दिखाऊंगा, लेकिन कोई शर्म की बात न हो, मैं कोई शर्म की बात यहाँ पर करना नहीं चाहता। यहूदी ने कहा, कोई ऐसी बात पैदा न होगी। आपने उस यहूदी ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हथेलियों को चेक किया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कोहनियों को चेक किया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाक के नथनों को देखा और आपके लभाए मुकद्दसा को देखा। थोड़ी देर उसने अपनी आंखें बंद की। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से वो यहूदी कहता है, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें बशारत हो, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें खुशखबरी हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नस्ल में एक ऐसा शहजादा मबऊस करने वाला है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस सारी कायनात को वजूद बख्शा है। और मैंने ये देखा है कि वो कौकबे मुहम्मदी, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से कब्ल ज़ुहूर होने वाला होता है, वो कौकबे मुहम्मदी अनकरीब आसमान पर नमूदार होने वाला है, अनकरीब वो आसमान पर तुलू होने वाला है। मैं ये देख रहा हूँ। रफ़ीक़ान अहले सुन्नत हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिर वो यहूदी कहता है, और मैं ये भी, हमारी किताबों में हमने ये भी पढ़ा है कि तुम्हारे उस शहजादे का निकाह, और उस शहजादे का निकाह अपने मनाफ की शहजादी से होगा, अपने मनाफ की शहजादी से होगा। इसीलिए एक रिवायत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं 2 मनाफों का बेटा हूँ। 2 मनाफ यानी
حضرت عبد المطلب کا جو سلسلہ نسب چلا، آپ کے والد ماجد حضرت ہاشم اور حضرت ہاشم کے والد ماجد حضرت عبد مناف، اور حضرت وہب جو تھے ان کے بھی والد ماجد حضرت عبد مناف، تو وہ یہودی کہتا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ میں دو منافوں کا شہزادہ ہوں، یہ اسی کی ترجمانی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی بشارت اس یہودی نے حضرت عبد المطلب کو دی تھی کہ اب تو عبد مناف کی شہزادی کے ساتھ عبد مناف کی نسل میں ایک شہزادی ہوگی، اس کے ساتھ آپ کے شہزادے کا نکاح ہوگا اور وہ نور اس کے رحم میں منتقل کر دیا جائے گا۔ حضرت عبد المطلب ملک شام کے سفر سے مکہ شریف واپس تشریف لاتے ہیں، اور یہاں پر حضرت وہب جو ہے عبد المطلب کے پاس اپنی شہزادی کے نکاح کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ عبد المطلب کے لیے خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ کے شہزادے عبداللہ کے ساتھ اپنی شہزادی آمینہ کا نکاح کرانا چاہتا ہوں، آپ اس نکاح کے پیغام کو قبول فرما لیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے، نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور وہ نور حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اطہر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، وہ نور جب منتقل ہوا، وہ نور جب نبی پاک علیہ السلام کا نور مقدس حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمینہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوا، تو شیطان چیخے مار کے رونے لگا، شیطان دہاڑے مار کے رونے لگا۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ شیطان 4 مرتبہ دہاڑ کے رویا، ایک مرتبہ وہ کہ اسے جب اللہ کی بارگاہ سے مردود کر دیا گیا، دوسری مرتبہ وہ کہ جب حضرت آدم کو اس پر فضیلت دی گئی، تیسری مرتبہ وہ کہ جب وہ آسمان سے اتار دیا گیا، اور چوتھی مرتبہ جب نبی پاک علیہ السلام کا نور مقدس حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمینہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوا، اس وقت وہ شیطان چیخے مار کے دہاڑے مارنے لگا۔ 40 دن تک شیطان بہروبر میں چیخے مارتا روتا دھوتا چلاتا گھومنے لگا اور زور زور سے رونے لگا۔ جب یہ اس کے چیلوں نے ان کے سردار کی یہ حالت دیکھی تو تمام پوری دنیا سے سارے شیطان جمع ہو گئے، شیطان کی ذریت جمع ہو گئی، اور جبل ابو قیس پر شیطان وہاں پر بیٹھ کر چیخے مار رہا تھا، تمام ذریت اس کی وہاں پر جمع ہوئی اور کہنے لگی، اے ابلیس، آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ تو ہمارے سردار ہیں، اور آپ کا مقام تو یہ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے متقیوں کے تقوی کو پامال کر دیا، آپ کا مقام تو یہ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے زہد والے کے زہد کو تہے تیگ کر دیا، آپ کا مقام تو یہ ہے بڑے بڑے عزت والوں کی عزت کی دھجیاں آپ نے نکال دی، بڑے بڑے عابدوں کی عبادت کو ختم کر دیا، بڑے بڑے عالموں کے بڑے بڑے عابدوں کی عبادت کو ختم کر دیا، آپ کا مقام تو یہ ہے۔ تو وہ شیطان کہتا ہے کہ آپ چیخ مار کر، وہ شیطان کی ذریت کہتی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ اتنے چلا کیوں رہے ہیں؟ وہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آخری نبی دنیا میں جلوگر ہونے والا ہے، اس کا نور اس کے والد سے اس کی والدہ کے رحم میں منتقل کر دیا گیا، وہ منتقل ہو چکا ہے۔ اب ہمارے جو دھوکہ دہی ہے اب ختم ہو جائے گی، ہمارا جو مکر و فریب ہے وہ اب ختم ہو جائے گا۔ اس کی ذریت کہتی ہے، اے ابلیس، دنیا میں انسانوں کے 7 طبقات ہوئے، ان میں سے 6 گزر گئے، یعنی ان 6 طبقات کے انسانوں کی عمریں بہت زیادہ طویل تھی، کسی کی 200 سال، کسی کی 500 700 یہاں تک کہ 1000 سال کی عمر کے لوگ بھی تاریخ میں ملتے ہیں۔ تو وہ لوگ گزر گئے، اب صرف ایک ہی طبقہ بچا ہے، آخری طبقہ، جن میں انسانوں کی عمریں بہت کم ہوا کرے گی، 60 سال 70 سال یا زیادہ سے زیادہ 100 سال کے، اب تو 100 سال کی عمر کے لوگ بہت کم دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ایک طبقہ باقی ہے، ان کی عمریں اتنی چھوٹی ہے، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ان کو تو ہم ایسے ہی بہکا
دیں گے۔ شیطان نے اپنی ذریت کو للکار کر کے کہا اے میری ذریت تم اس دھوکے میں مت بننا، اس دھوکے میں مت رہنا، اس فریب میں مت رہنا، اس لیے کہ جس نبی کا نور منتقل ہوا ہے اور جو نبی اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے اس کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو مکر و فریب ہے اسے تارے عنکبوت کی طرح مٹا دے گا اور ہمارے مکر و فریب کے جال کو تارے عنکبوت کی طرح وہ پامال کر دے گا۔ امر و نہی کا پیغام دنیا میں عام ہو جائے گا، حق کی طرف لوگوں کو بلائے گا، حق کی طرف لوگوں کو بلائے گا اور پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے گی اور پوری دنیا میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو عام کرے گا۔ وہ ایسا نبی دنیا میں تشریف لانے والا ہے اور تم اس فریب میں مت پڑنا کہ جو پرانے انسان تھے، جو 6 طبقات کے انسان جن کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، ان کو تو ہم نے بہت آسانی سے بہکا دیا، ان کو تو بہت آسانی سے ہم نے بہکا دیا، لیکن یہ جو ان کی امت آنے والی ہے، ان کی امت دنیا میں پیدا ہوگی، وہ کوئی معمولی امت نہیں ہوگی بلکہ اس نبی کا مقام، اس نبی کی رفعت یہ ہوگی اگر ان کا کوئی امتی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو یہ نبی اسے کھینچ کر کے اپنی شفاعت سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا تھا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو شیطان کے چیروں نے جب یہ باتیں سنی، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور رفعت کو سنا تو وہ تمام کے تمام چیخیں مارنے رونے لگے، چیخیں مار کے رونے لگے۔ اسی کو علامہ نجمی اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی میلاد کا مہینہ شروع ہوتا ہے، میلاد شریف کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو کتنے لوگ جو شیطان کی ذریت ہے، شیطان کہتا ہے کہ اب یہ کام میں تمہیں سپرد کرتا ہوں، میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے رو دھو لیا، اب یہ کام تمہارا ہے، تم مومنوں کو بہکاؤ، اس عید میلاد النبی منانے سے انہیں روک دو۔ تو جیسے ہی میلاد کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ربیع النور شریف کا چاند افق آسمان پر جلوگر ہوتا ہے، سوشل میڈیا آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر نہ جانے کیسی کیسی گندگیاں پھیلاتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے، یہ جشن عید میلاد النبی منانا حرام ہے، ایسی ناپاک گندی شادی سے پھیلاتے ہیں۔ وہ یہی شیطان کے چیلے ہیں جو ہمیں عید میلاد منانے سے روکتے ہیں۔ ارے عید میلاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے جلوس میں منائی ہے، عید میلاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ارواح کے درمیان منائی ہے۔ آگے چل کے میں قرآن مقدس کی آیات سے ثابت کروں گا۔ تو نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ایک بات نہیں ہے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا جب نور منتقل ہوا، حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مجھے ذرہ برابر بھی حمل کا احساس نہیں ہوا۔ 6 ماہ گزر گئے، 6 مہینے تک مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، مجھے یہ احساس تک نہیں ہوا۔ اور جو ایک ان کی داڑھی تھی وہ آپ کے قریب آئی، آپ کو کہتی ہے آمنہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کائنات کے دلہا تمہارے شکم اطہر میں پرورش پا رہے ہیں؟ کائنات کا دلہا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغمبر تمہارے وجود نازنین میں پرورش پا رہا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے اس وقت 6 مہینے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حمل سے کر دیا ہے، میں حاملہ ہوں۔ رفیقان اہل سنت، اور دوسری جو چیزیں جو عام عورتوں کو ہوا کرتی ہے، عام عورتوں کو کبھی کبھی حمل کا درد ہوتا ہے، کبھی کبھی شکم کا درد اٹھتا ہے، یہ عام چیزیں ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے اس بچے کی برکتیں یہ تھی کہ شروع سے لے کر آخر تک مجھے کوئی درد بھی نہیں ہوا، کوئی ایسا درد کا احساس تک نہیں ہوا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی برکتیں تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب شب ولادت قریب آئی، اس وقت جس وقت نبی پاک علیہ السلام کا نور جسد ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں جلوگر ہونے والا ہوتا ہے، اس رات جسے شب ولادت سے ہم لوگ یاد کرتے ہیں، اس رات کو نبی پاک علیہ
والسلام جس صبح صادق کے وقت تشریف لانے والے ہوتے ہیں اسے ہم شب ولادت کہتے ہیں. اس رات کو میں نے عجیب عجیب عجائبات دیکھے, عجیب عجیب چیزیں میرے سامنے آئی, اور ایسی عجیب و غریب چیزیں اور ایسی عجیب و غریب واقعات میں نے دیکھے جس کی وجہ سے میں خوف کھانے لگی. سبز قالب میں جو پرندے میرے گھر کے چھت پر اڑنے لگے اور پورے آسمان کو ہرا کر دیا, آسمان میں اڑنے لگے اور کبھی میرے پیر کو مس کرتے, کبھی میرے ہاتھ کو مس کر کے جاتے. یہ تمام منظر کو دیکھ کر کے میں گھبرا جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ میری اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے 7 یا 8 شہزادیوں کو نمودار کیا. 7 یا 8 شہزادی جو جنتی شہزادیاں تھی وہ آپ کے گھر میں تشریف لائی, جن کی شکلیں عبد مناف کی شہزادیوں سے ملتی تھی, اور ان کی لمبائی ایک ناریل کا ایک درخت جو ہوتا ہے, ایک روایت میں کھجور کا جتنا درخت ہوتا ہے اس کی لمبائی جتنی ہوتی ہے اتنی لمبی وہ دوشیزائیں 7 یا 8 دوشیزائیں میرے کمرے میں حاضر ہوئی, میرے حجرے میں حاضر ہوئی. جب وہ لوگ آئی مجھے بہلا فسلانے لگی اور مجھے منانے لگی اور کہنے لگی آمینہ گھبراؤ مت, آمینہ تم خوف مت کرو, اس لیے کہ ان قریب وہ نور مقدس جس کا تمہیں امین بنایا گیا ہے وہ جسد ظاہری کے ساتھ اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہونے والا ہے, اس فرش گیتی پر تشریف لانے والا ہے. حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے اس کے بعد مجھے تھوڑا سکون میسر ہوا, میں بہت خوش ہو گئی. وہ لوگ میرا ہر کام کر دیتی تھی, جیسے مجھے کوئی کام کی حاجت ہوتی وہ دوشیزائیں وہ سب کام کر دیتی. اور کچھ دیر بعد جب آدھی رات گزری تو فرشتوں کے جڑمٹ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے حجرہ مقدسہ کے قریب حاضر ہوئے. تو حجرے پر دستک دی اور کہا میں جبرائیل ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک پانی لے کر کے آپ کے پاس بھیجا ہے, اجازت ہو تو میں اندر تشریف لے آؤں. حضرت آمینہ اجازت مرحمت فرماتی ہے. جبرائیل امین کئی ہزار فرشتوں کے جڑمٹ میں حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ کے پاس تشریف لاتے ہیں. ایک سونے کے تشت میں ایک چاندی کے پیالے میں ایک سیال مادہ ہوتا ہے پانی کی طرف. حضرت آمینہ سے کہتے ہیں اے نبی آخر الزمان کی والدہ طیبہ طاہرہ, ان قریب وہ نور جلوہ گر ہونے والا ہے, وہ تشریف فرمانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا یہ پانی اس نور کی والدہ کو پلا دیا جائے. ہم لوگ یہ پانی لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں جو جنتی پانی ہے. حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ اس پانی کو نوش فرماتی ہے اور کہتی ہے اس پانی کا ذائقہ ایسا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا. ایسا سیال اور ایسا نفیس اور ایسا ذائقے دار پانی مجھے پلایا گیا. اس کے بعد چند سفید پرندے میرے گھر کے ارد گرد پہرا دینے لگے, میرے گھر کے ارد گرد دربان کی طرح کھڑے ہو گئے. میرے دروازے پر ایک بڑا پرندہ کھڑا ہو گیا اور کسی کو اندر نہیں آنے دیتا تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عبد المطلب کی شہزادی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان ہے, وہ داعی کا کام کرتی تھی. اس وقت آپ نے سنا ہوگا داعی کا کام بچے پیدا کرنے والی داعیاں ابھی بھی ہمارے محلوں میں ملتی ہیں, وہ بھی داعی کا کام کرتی تھی. ان کو بلایا گیا, وہ بھی اس وقت حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ کے پاس موجود تھی. عبد مناف کی دوسری شہزادیاں بھی وہاں پر موجود تھی. حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرا یہ فرزند ارجمند دنیا میں تشریف لایا تو اس کی شان اس کی عظمت یہ تھی کہ جب وہ میرا بچہ دنیا میں تشریف لایا ولیدہ مسجودن, جاتے ہی پہلے سجدے میں نبی پاک گر گئے اور سننے والوں نے سنا, کان لگا کر کے سنا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مقدسہ ہل رہے تھے. سننے والوں نے سنا نبی پاک امتی امتی کی صدائیں لگا رہے تھے, امتی امتی کی صدائیں بلند کر رہے تھے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے.
آگے حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میرے فرزند کا تولد ہوا، جب میرا یہ شہزادہ دنیا میں تشریف لایا، مختوناً آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، مغسولاً آپ نہلائے ہوئے پیدا ہوئے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ چاہا کہ میں اس ننھے سے شہزادے کو نہلا دوں، اس لیے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کے شکم کی کچھ آلائش اس پر رہ جاتی ہے، کچھ گندگی اس پر رہ جاتی ہے، اس کے بعد بچے کو غسل دیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ نبی پاک کی ذات والا صفات پر اور اپنے نصیبے پر فخر کرو اے سنی مسلمانوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جو نبی دنیا میں تشریف لایا، مغسولاً نہلایا ہوا دنیا میں تشریف لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتف غیبی سے آواز دی، اے صفیہ ہمارا محبوب نہلا دھلا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، ان کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ریشمی چادر جو آسمان سے نمودار ہوئی، حضرت آمینہ فرماتی ہے آسمان سے ایک ریشمی سفید چادر نمودار ہوئی، وہ جو میرے شہزادے کے جسم نازنین پر لپٹ گئی اور میرے شہزادے کو اس نے لپٹ لیا۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہے نبی پاک علیہ السلام کے سر مبارک میں تیل بھی ڈالا ہوا تھا، تیل بھی تھا۔ حضرت صفیہ بھی اس واقعے کی شاہد ہے، آپ بھی روایت کرتی ہے کہ میں نے بھی کئی عجائبات دیکھے، اس میں پہلا عجوبہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام آتے ہی سجدے میں گر گئے، امتی امتی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ سننے والوں میں حضرت صفیہ بھی تھی اور فرماتی ہے کہ نہلا دھلا کر تشریف لائے اور کہتی ہیں کہ تیل لگے ہوئے تشریف لائے اور کہتی ہیں کہ ناف پوریدہ اور ختنہ شدہ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آگے حضرت آمینہ روایت کرتی ہے کہ جب میرا شہزادہ دنیا میں تشریف لے آیا، آپ نے سجدے سے اپنے سر مبارک کو اٹھایا، اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے پاس آرام فرما رہے تھے۔ اچانک ان کی نیند کھلتی ہے، وہ بیدار ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف، جس طرف آمینہ طیبہ طاہرہ کا قصر تھا، گھر تھا، وہاں پر کعبہ جھکا اور جھک کر کے کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے محراب کو دیکھا، محراب بھی جھکی اور جھک کر کھڑی ہو گئی۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور اس وقت کعبے میں ایک حبر نامی ایک بڑا بت کافروں کا تھا، اور اس بڑے بت کا عالم یہ ہوا، دوسرے چھوٹے چھوٹے بت تو گر ہی گئے تھے لیکن وہ بڑا بت بہت بڑا تھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ وہ بڑا بت بھی جب کعبہ کھڑا ہوا تو بڑا بت بھی گر گیا، بڑا بت بھی زمین بوس ہو گیا۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، اور تیرے سجدے کو محراب، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات۔ اس کے بعد حضرت آمینہ فرماتی ہے ایسے تو بے شمار واقعات پیدا ہوئے، مختصر میں آپ کو سناتا ہوں کہ فرشتوں کے جرمت میں کئی ہزار کئی لاکھ فرشتے میرے گھر میں تشریف لائے اور میرے شہزادے کو اٹھا لیا، اور شہزادے کو اٹھایا تو میں نے کہا کہ میرے بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتوں نے عرض کی اے نبی آخر الزمان کی والدہ طیبہ طاہرہ، اے آمینہ ہم اس کو مشرق و مغرب کی سیر کرانے لے جا رہے ہیں، مشرق و مغرب کو دیکھنے لے جا رہے ہیں، مشرق و مغرب کی سیر کرائیں گے۔ فرشتے آپ کو لے کر کے چلے گئے۔ ذرا سوچے بچپن ہی میں ابھی آپ پیدا ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا علم آپ کو دے دیا تھا، پوری کائنات کے علم سے علم آپ کو دے دیا گیا تھا، عالم ما کان و ما یکون بنا دیا گیا تھا۔ میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب علم غیب کی بات آئی تو ایک خوبصورت روایت میرے ذہن میں آ گئی، سنیے اور ایمان کو تازہ کیجیے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے یہ حدیث مشکات شریف میں موجود، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ ہمیں فجر کی نماز ادا کرائی اور منبر شریف پر تشریف لے گئے اور خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس وقت کا خطبہ دیا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز ادا کرائی، آپ پھر سے منبر شریف پر تشریف لے گئے، خطبہ دینا شروع کیا، عصر کا وقت ہوا، عصر تک آپ نے خطبہ دیا،
عصر کی نماز پڑھائی، عصر کے بعد پھر سے آپ منبر شریف پر تشریف لے گئے، عصر سے مغرب تک خطبہ دیا اور مغرب کی نماز ادا کرانے کے بعد پھر سے آپ منبر شریف پر تشریف لے گئے اور عشاء تک خطبہ دیا۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد ہم لوگ فارغ ہوئے تو حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر سے لے کر عشاء تک ہمیں ان تمام باتوں کا علم دے دیا جو ہم سے پہلے ہو چکی تھی اور قیامت تک ہونے والی تھی، ان تمام باتوں کا علم دے دیا اور قیامت میں کیا کیا ہوگا ان تمام باتوں کا بھی ہمیں علم دے دیا۔ اور یہ ارشاد فرمایا اے عمر، اور جہاں وہاں پر جو صحابہ کرام جلوہ گر تھے تمام کو ارشاد فرمایا تمہارے بعد والے جب تم نے تشریف لائے تو ان کو یہ خبر پہنچا دینا، ان کو یہ باتیں دے دینا، جو جتنا یاد رکھا اتنے اتنا علم حاصل کیا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا عالم تھا۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہو کر کے حضرت عمر ہی سے خطاب فرما رہے ہیں، اے عمر میں یہاں پر کھڑا ہو کر کے حوض کوثر کا ملاحظہ کر رہا ہوں، یہاں پر کھڑے ہو کر کے جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنت کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اور جو لوگ میری امت میں سے جنت میں جائیں گے ان کا بھی مجھے علم ہے، ان کے باپ کے نام کو بھی میں جانتا ہوں، ان کے دادا کے نام کو بھی میں جانتا ہوں، اور وہ جس سواری پر سوار ہو کے جنت میں داخل ہوں گے ان تمام باتوں کو میں جانتا ہوں۔ اللہ نے مجھے ان تمام باتوں کا علم دے دیا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے جلمت میں اپنے حجرہ مقدسہ میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب جب اس واقعے کو دیکھتے ہیں گھبراتے ہیں اور بھاگ کر کے حضرت آمنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچتے ہیں ایک سفید پرندہ جو دربار کی طرح وہاں کھڑا تھا وہ آپ کو روک دیتا ہے، کہتا ہے عبد المطلب ابھی آخری پیغمبر، ابھی نبی آخر الزمان عظمتوں رفعتوں کی منازل، عظمتوں رفعتوں کی منزلیں طے کر رہے ہیں، ابھی کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تم یہیں پر کھڑے رہو۔ اس کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے وہ دربار میں جو پرندہ دربار کی طرح کھڑا تھا عبد المطلب کو اجازت دی، حضرت عبد المطلب کمرے میں داخل ہوئے۔ حضرت عبد المطلب روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا کیا دیکھتا ہوں ایک نور نبی پاک کی پیشانی سے نکل رہا ہے اور ساری فضا کو وہ روشن کر رہا ہے، منور کر رہا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب وہ نور میرے شکم اطہر میں تھا اور جسد ظاہری کے ساتھ وجود ہونے والا تھا، جسد ظاہری کے ساتھ تشریف لانے والا تھا، وہ نور کی برکتیں یہ تھی کہ اگر مجھے پسینہ ہوتا اور پسینے کی بوندیں زمین پر گرتی تو وہ کستوری جیسی خوشبو دیتی تھی۔ کستوری کی خوشبو حضرت آمنہ کے پسینے سے آیا کرتی تھی۔ ذرا سوچے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ وجود نازنین نے حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم کو مس ہو گئے تو ان کے پسینے کا یہ عالم ہو گیا کہ کستوری کی خوشبو دینے لگا، تو نبی پاک کے وجود نازنین کے پسینے کا عالم کیا ہوگا؟ نبی پاک کے وجود نازنین کے پسینے کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا سوچے دلہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارکہ کو لے جاتی، آپ اپنے پسینے مبارکہ کو ایک شیشی میں بھرتے، وہ دلہن جب اپنے وجود پر وہ پسینہ لگاتی، پسینہ ملتی تو اس کی برکتیں یہ ہوتی تو اس کی نسلوں میں اس کی خوشبو جاری کر دی جاتی تھی۔ 14-15 پشتوں تک وہ دلہن کی نسلوں میں اس پسینے کی خوشبو جاری رہتی تھی۔ ایک معجزہ یاد آیا سنا دو کہ ہمارا جو بول شریف یعنی پیشاب ہے وہ ناپاک ہوا کرتا ہے،
ہمارا پیشاب آج لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ رب العالمین، وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے معاذ اللہ. ذرا سوچو یہ جب نبی کا پیشاب ہمارے پیشاب کی طرح نہیں تو ان کا وجود ہماری طرح کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو ہمیں ہدایت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل میں دنیا میں انہیں مبعوث کیا تھا. اگر ان کی رفعتوں ان کی عظمتوں کو بیان کیا جائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ایک عظمت پر بھی گفتگو مکمل نہیں ہوگی. تو ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک کی بادی تھی، نبی پاک کی بادی تھی، نبی پاک کا یہ نبی پاک کی عادت کریمہ تھی، جب آپ رات میں آرام فرماتے تو ایک خالی برتن آپ اپنے قریب رکھ لیتے تاکہ اگر رات میں کوئی حاجت ہو تو اس میں آپ کر لیتے. یہ نبی پاک کی عادت کریمہ تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حاجت شریفہ سے فارغ ہوئے اور وہ برتن آپ نے وہیں پر چھوڑ دیا. ام ایمن رات میں بیدار ہوئی، ان کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، پیاس کی حاجت ہوئی، وہ کھڑی ہوئی اور اسی برتن کو آپ نے پی لیا، اسی برتن کو آپ نے پی لیا. جب آپ صبح بیدار ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ام ایمن یہ برتن میں نے یہاں پر بول شریف رکھا تھا، میں نے حاجت کر کے یہاں پر رکھا تھا، وہ برتن خالی ہے، وہ کہاں گیا؟ حضرت ام ایمن کہتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو میں رات میں مجھے پیاس لگی تو اسے میں نے پانی سمجھ کر کے پی لیا. اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ام ایمن تم نے غلط کیا، بلکہ خوشخبری دی، بشارت دی، اے ام ایمن جا، جب تک تو زندہ رہے گی تجھے کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی، تجھے کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی. جب ایک بزرگ حضرت ام ایمن کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد پوری تفصیل ہے، ایک بزرگ تشریف لے آئے، مدینہ شریف تشریف لے گئے اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ام ایمن کی اولاد کو تلاش کروں. تو وہ تلاش کرتے کرتے کئی دنوں کی مشقت برداشت کی، تلاش کیے تو حضرت ام ایمن کی اولاد تک پہنچے. تو وہ بزرگ اس روایت میں فرماتے ہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، اس پیشاب شریف کی خوشبو 14 پشتوں کے بعد ام ایمن کی اولاد میں اب بھی مجھے محسوس ہو رہی تھی. یہ نبی پاک کے قول شریف کا معجزہ. ہم آج کچھ ناہنزار کچھ کمبخت لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ، عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، جلوس نہیں نکالنا چاہیے. ارے اگر اس کا ثبوت دینے بیٹھے تو تمہاری نسلیں اس کا جواب نہیں دے پائے گی. قرآن مقدس میں احادیث کریمہ میں اس کے کئی دلائل موجود ہیں. اگر دلائل پیش کر دیے جائیں تو اپنے دانتوں کے اندر انگلیاں چبا لیں گے لیکن جواب نہیں دے پائیں گے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار عجائبات جو آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وجود ناظرین کے اندر یہ ظاہر کیا اور کیسی عظمت اور کیسی رفعت اور کیسی بلندی عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک فرشتوں حضرت جبرائیل کو 3 پرچم لے کر کے بھیجا. اے جبرائیل جاؤ، ایک پرچم مشرق میں لگانا، دوسرا پرچم مغرب میں لگانا اور تیسرا خانہ کعبہ پر لگا دینا. ذرا سوچیں آج ہم جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگاتے ہیں، پرچم کو بلند کرتے ہیں. یہ کسی اور کی سنت نہیں بلکہ پروردگار عالم کی سنت ہے. اس نے حضرت جبرائیل کو بھیجا تھا کہ جبرائیل جا، ایک پرچم مشرق میں لگانا، ایک پرچم مغرب میں اور ایک پرچم خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دینا. یہ حضرت جبرائیل 3 پرچم لے کر آئے تھے. اور جو ہم کمکمے لگاتے ہیں اس کا ثبوت کہ حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ جب اس وہ نور میں جسد ظاہری کے ساتھ دنیا میں تشریف فرمانے والا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے آسمان کے ستاروں کو میرے حجرے کے قریب کر دیا. سارے آسمان کے ستارے میرے حجرے کے قریب ہو گئے اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی گر پڑیں گے، ایسا لگتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس نے آسمان کے ستاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حجرے مقدسہ کو روشن کر دیا. تو ہم کو ان کے امتی ہیں، کیوں نہ ہم چھوٹی چھوٹی کمکمیں لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سنت پر عمل کر لیں. یہ جو ہم کمکمیں لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں سے دنیا کو جگمگایا تھا اور ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ ہم ستارہ توڑ کر کے گھر میں لے آئیں. ہمارے بس میں اتنا ہے کہ ہم اپنے گھر کو روشن کر دیں، اپنے گھر کو روشنی سے بھر دیں. اس لیے ہر سنی کو چاہیے کہ جب میلاد مصطفیٰ کا مہینہ داخل ہو تو اگر آپ کی جتنی حیثیت ہو،
اگر بڑی بڑی لائٹیں لگانے کی حیثیت ہر کسی کی نہیں ہوتی، آپ کی جتنی حیثیت ہو کم سے کم ایک بلب کے ذریعے روشنی ضرور کریں، ایک بلب کے ذریعے روشنی اپنے گھر پر ضرور کریں، تاکہ ہم بھی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کو ادا کرنے والے ہو جائیں۔ اس کے بعد حضرت ہاشم یعنی کفار مکہ میں بھی ایک گلگلہ پیدا ہو گیا۔ جو نبی پاک علیہ السلام کے دوسرے جو خاندان والے جو کافر تھے، ابو جہل، ابو لہب، جو دوسرے لوگ تھے، ان میں بھی گلگلہ ہو گیا کہ آمینہ کے گھر ایک ایسا فرزند تولد ہوا جس کی اتنی برکتیں ہیں، ایسے ایسے عجائبات نمودار ہوئے۔ تو ایک یہودی ایک پہاڑ پر چلا رہا تھا اور اپنے دوسرے یہودیوں کو جمع کر رہا تھا اور چیخ کر کہہ رہا تھا، اے یہودیوں، اب ہماری پستی کے دن آ گئے، اب ہماری تنزلی کے دن آ گئے، اس لیے کہ کوكب محمدی افق آسمان پر نمودار ہو گیا۔ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لے آئے۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس جاتا ہے، یہودی کہتا ہے کہ مجھے تمہارے بھائی کے وہاں لے چلو، میں نے سنا ہے کہ وہاں پر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، وہ بہت بڑا عظیم بچہ ہے۔ یہودی کہتا ہے، وہ ابو جہل کہتا ہے کہ ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ عبداللہ کے وہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، تم اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ یہودی کہتا ہے کہ مجھے اس کی زیارت کے لیے لے چلو۔ وہ یہودی جاتا ہے، حضرت عبد المطلب وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، یہودی جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کے چہرے مقدسہ کو دیکھتا ہے، گھشی کھا کر کے گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے دوسرے جو لوگ تھے وہ ہنستے ہیں، جو کافر لوگ اس کے ساتھ آئے تھے وہ ہنس رہے تھے۔ وہ پھر یہودی ہوش میں آتا ہے، ابو جہل پوچھتا ہے کہ تو ایسے عجیب و غریب کام کیوں کرتا ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ وہ یہودی ببان کی توہل بنائے وہاں اعلان کرتا ہے، اے ابو جہل اور اے کفار قریش، سنو، یہ وہ بچہ ہے، اس کی شوکت اور اس کی عظمت یہ ہوگی کہ وہ کل تم پر غالب آ جائے گا، تم سب کے سب مغلوب ہو جاؤ گے۔ دنیا نے دیکھا، تاریخ شاہد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی برکت یہ ہوئی کہ پوری دنیا میں کلمہ حق کا اعلان ہو گیا اور پوری دنیا سجدوں سے آباد ہو گئی، پوری دنیا میں وحدہ لا شریک کے نعرے بلند ہونے لگے اور کفار مغلوب ہو گئے اور اسلام غالب آ گیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ولادت کے وقت کے کچھ عجائبات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ بس ایک آخری بات ذکر کر کے یہاں سے گزر جاؤں گا کہ لوگ، میں نے پہلے بتایا کہ جیسے ہی ماہ نور شریف کی آمد ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے ذہن ہل جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بدن میں اتنا جیسے 440 واٹ کا کرنٹ لگ گیا ایسے اچھلتے ہیں اور سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر اور فیس بک پر نہ جانے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایسی گندگیاں پھیلاتے ہیں کہ نبی کا میلاد منانا جائز نہیں، نبی کا میلاد جو تم لوگ مناتے ہو وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور معاذ اللہ کچھ دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا کہ یہ لوگ جو تم جشن عید میلاد النبی مناتے ہو، معاذ اللہ وہ کنہیا کے جنم دن کی طرح ہے، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ، یہاں تک لکھ دیا اور یہ منانا جائز نہیں ہے، ایسا کام تمہیں ہرگز کرنا نہیں چاہیے۔ ایسی واہیات باتیں سوشل میڈیا پر گھومتی ہے، ذرا ان کو، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا، تابعین نے میلاد منایا تھا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو خود نبی پاک علیہ السلام کے ہمراہ تھے اور ان کے عشق میں اپنی گردنوں کو کٹوانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور پورے خاندان کو اپنے مال اور اسباب کو لٹانے کے لیے ہمہ وقت وہ تیار رہتے تھے۔ تو انہوں نے تو حضور کے وجود پر، حضور کی ذات پر اپنے پورے خاندان گھر بار کو لٹا دیا۔ یہ صحابہ کا میلاد ہی تو تھا، پھر کہتے ہیں کیا ابو بکر صدیق نے میلاد کی محفلیں سجائی، کیا عمر ابن خطاب نے جلوس نکالا، کیا عثمان و علی نے اپنے گھروں پر پرچم لگائے؟ ارے وہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی وحیوں کو لکھتے تھے، آپ کے پیغامات کو دور دراز شہروں تک پہنچاتے تھے۔ تو یہ میلاد ہی تو ہے، وہاں جا کر کے لوگوں کو جمع کرتے، نبی پاک کے احکام کی دعوت دیتے، یہ میلاد ہی تو ہے۔ صحابہ کرام یہ میلاد ہی تو کر رہے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام مسجد
مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کچھ 50 یا 60 صحابہ کرام ایک محفل کی طرح بیٹھے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی ایک کہہ رہا ہے, سب لوگ سن رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قریب میں تشریف لے گئے اور نبی پاک نے پوچھا, اے لوگوں تم کیا کر رہے ہو, تم یہ مسجد میں بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہو. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام علم تھا, اللہ نے تمام علم دیا تھا کہ وہ صحابہ کیا کر رہے ہیں ان کو علم تھا, لیکن وہ ان کی زبان سے سننا چاہتے تھے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سند ہو جائے. نبی پاک نے پوچھا, صحابیوں کیا کر رہے ہو. تمام کے تمام کھڑے ہو گئے, تمام مؤدب ہو کر کے کہنے لگے, عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ہم لوگ آپ کی میلاد کا تذکرہ کر رہے تھے, آپ کی ذات والا صفات کی عظمتیں اور رحمتیں بیان کر رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ پوچھا اور تیسری مرتبہ ان صحابہ سے قسم لے کر کے پوچھا, صحابہ سے قسم لے کر کے پوچھا کہ تم اللہ کی قسم کھا کر کے کہو کہ تم لوگ میرا میلاد ہی کر رہے تھے. یہ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام جھوٹ بول رہے تھے, بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ سند بنا رہے تھے کہ جب بھی ماہ نور شریف 12 شریف کے مہینے کی ابتدا ہو, اس کا آغاز ہو, تو میلاد کا تذکرہ کرنا کسی اور کی سنت نہیں, میرے صحابہ کی سنت ہے, میرے صحابہ کی سنت ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیک زبان اللہ کی قسم کھائی کہ قسم اس وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا تذکرہ کر رہے تھے. یہ نبی پاک کی ایک حدیث سے ثابت. اور میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی ہوتا ہے جنم. گجراتی میں اسے جنم کہتے ہیں, ہندی میں پیدا ہونا کہتے ہیں, اردو میں, اور انگلش میں برتھ کہتے ہیں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی میلاد ہوئی, آپ کی ولادت باسعادت ہوئی, اسی کی یاد میں محفلیں سجاتے ہیں, اسی کی یاد میں محفلیں سجاتے ہیں. رب قدیر نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, کہ جب تم اللہ کا فضل پاؤ اور اللہ کی رحمت پاؤ تو اس پر تم خوشی مناؤ. دوسری آیت میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اللہ کے دنوں کو یاد کرو. تیسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اور ایک آیت میں یہ بھی فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم اللہ کی نعمت کا حساب نہیں کر سکتے, اس کو گن نہیں سکتے. تو اللہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نعمت پر, اللہ کے فضل پر اور اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو, اس پر خوشی مناؤ. دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے, اس کو حساب میں نہیں لا سکتے. تو پھر ہم نعمتوں کی خوشی منائیں کیسے, ہم نعمتوں کی خوشی منائے کیسے؟ تو اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی, یہ بھی اللہ کی نعمت, ہاتھ دیے وہ بھی اللہ کی نعمت, پیر دیے وہ بھی اللہ کی نعمت, ہماری سانسیں جو اندر باہر ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت. سائنس کہتا ہے کہ 1 منٹ میں 70 یا 72 بار سانسیں اندر باہر ہوتی ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں. تو یہ بھی اللہ کی نعمت. ذرا سوچو, سانس اندر جائے باہر نہ نکلے تو کیا ہوگا, ہے سانس باہر ہو جائے اندر نہ جائے تو کیا ہوگا, آدمی ختم. تو یہ بھی اللہ کی نعمت. تو اللہ کی ایسی کتنی نعمتیں ہیں جس کو ہم شمار میں نہیں لا سکتے. تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس پر خوشی مناؤ. تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا ثبوت بھی قرآن مقدس سے. رب قدیر فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ میں نے احسان نہیں جتایا کہ مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان کے اندر مبعوث کیا. یہ لیکن اللہ نے آنکھ دی, اس پر احسان نہیں کیا. اللہ نے ہاتھ دیا, اس پر کوئی احسان نہیں جتایا. پورا ہمیں جان دی, اس پر احسان نہیں کیا. لیکن جب رسول دنیا میں تشریف لائے اس پر اللہ احسان کر رہا ہے کہ ہم نے احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان کے درمیان مبعوث کیا.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو ہم اس آیت پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ تو اللہ کا سب سے بڑا فضل نبی پاک کی ذات، اللہ کی سب سے بڑی رحمت نبی پاک کی ذات۔ تو ہم نبی پاک کی میلاد کی خوشی میں، میلاد کے وقت ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ دوسری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہم میں بھیج کر کے سب سے بڑا احسان کیا، اور سب سے بڑی نعمت، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کی۔ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبوب کی میلاد کا چرچا کیوں نہ کریں؟ یہ قرآن مقدس کی آیات سے ثابت ہے کہ ہم لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حبیب کی میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی پاک کی ولادت باسعادت کی خوشی میں محفلیں سجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو جلوس نکالتے ہیں آیات کریمہ سے ثابت، اور ان کے جلسے بھی ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا بینر بھی وہ لوگ لگاتے ہیں۔ ہمارا بینر کیا ہوتا ہے؟ جشن لگا ہوگا، جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کا بینر کیا ہوتا ہے؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اجلاس عام، ایسے بینر ان کے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے بینر پہ یہ لکھا ہے، اور وہ ہم کو کہتے ہیں کہ تم نے میلاد لکھا، ہم تو سیرت کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے، تم صرف میلاد کے بارے میں بتاتے ہو۔ سیرت کا معنی یہ کہ آدمی کا رہن سہن، آدمی کا اٹھنا بیٹھنا، آدمی کا سونا کھانا پینا، یہ سب سیرت میں داخل، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پانی پیتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے چلا کرتے تھے، صحابہ کے درمیان کیسے تشریف فرما ہوتے، اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے، یہ سب سیرت ہے، اس پر ہمیں عمل تو کرنا ہی چاہیے۔ لیکن میلاد میں ہم لوگ جو محفلیں منعقد کرتے ہیں، اس میں نبی پاک کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے، ان کی رفعتوں کا بیان ہوتا ہے، اور ان کی تعظیم کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سیرت مصطفیٰ کے جلسے میں جائے اور نبی پاک کی پوری سیرت کو اپنی زندگی میں بسا لے، اور حضور کی تعظیم ہی دل میں نہ ہو تو کیا فائدہ؟ حضور کی تعظیم ہی دل میں نہ ہو تو کیا فائدہ؟ تو ہم اپنی قسمت پر فخر کریں اتنا کم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، جس کے صدقے میں ساری کائنات کو وجود بخشا، اور امت میں بھی اس انسان میں پیدا فرمایا جو میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنے والے، میلاد کی محفلیں سجانے والے، جلوس میں شرکت کرنے والے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا جو ہم جشن مناتے ہیں، یہ کوئی آج کل کا رواج نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، اور وہاں پر ان سے میثاق لیا، عہد لیا کہ تم میثاق لو، وعدہ کرو کہ جب تم نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کو پاؤ گے یا تمہاری امت پائے گی، تو انہیں یہ درس دینا، ان سے یہ وعدہ کرنا کہ تو ان پر ایمان لایا جائے، ان پر ایمان لاؤ۔ قرآن مقدس میں پورا واقعہ موجود، تو یہ تو قرآن مقدس سے ثابت ہے، اور صدیوں سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ تو ہم لوگ جب ایسی باتیں آئے اور ایسے لوگ ملے، تو صرف ان کو یہ کہنا کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا تھا، تو ان سے صرف ایک ہی سوال کرنا کہ صحابہ نے میلاد منانے سے انکار کہاں کیا؟ صحابہ نے جھنڈے لگانے سے انکار کہاں کیا تھا؟ کون سے حدیث میں بتاؤ کہ جھنڈے نہیں لگانے چاہیے، میلاد نہیں منانا چاہیے؟ کون سے حدیث میں؟ سب ایک سوال کرنا بات جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نصیبے کو اتنا بلند کیا کہ ہمیں میلادیوں میں رکھا، اور ہم لوگ میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ لوگ سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اگر سیرت پوری اپنی زندگی میں بسا لو، حضور کی تعظیم ہی نہیں تو کیا فائدہ؟ تو ہم کو اتنی امید تو ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی تعظیم بھی موجود ہے، توقیر بھی موجود ہے، اور ان کی محبت بھی موجود ہے۔ اگر ہمارے اعمال مکمل نہیں ہوئے، اگر ہمارے اعمال میں کوتاہی رہی، پھر بھی ہمیں امید ہے کہ حضور ہماری شفاعت کریں گے، حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب قدیر جو کہا اور آپ لوگوں نے جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور
نبی پاک علیہ السلام کے عشق میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق رسول میں زندگی، عشق رسول میں موت نصیب فرمائے۔ اور یہ جو لوگ انتظام و انصراف کرتے ہیں فلاح دارین کمیٹی والے اور سنی جماعت جو دیو کی سنی جماعت ہے وہ لوگ اور دیگر جتنے بھی لوگوں نے اس محافل میں جو حصہ لیا اور کچھ لوگوں نے صرف 1 منٹ کا حصہ دیا، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کی خدمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ مقدسہ میں اس کے حبیب کی میلاد کے صدقے قبول و مقبول فرمائے، ہمارا ان محفلوں میں آنا قبول فرمائے اور ہمارے لیے ہمارے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور بار بار ایسی محفلوں کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دیوبندیوں وہابیوں کے مکر و فریب سے ہم کو ہماری نسلوں کو محفوظ و معمول رکھے، ہماری حفاظت و صیانت فرمائے، عشق رسول میں زندگی عطا فرمائے، عشق رسول میں موت نصیب فرمائے اور مسلک حق کا، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر بات کرنے استحکام عطا فرمائے۔ اور پہلی نشست سے لے کر کے اب تک میں نے جو بھی بیان کیا، آپ لوگوں نے جو بھی سنا، اس میں اگر کسی بھی قسم کی آمدن سہون قولا فعلا لغزشیں خطائیں بھول چوک رہ گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور مجھ فقیر قادری کی جانب سے آپ تمامی حضرات میں سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو میرے بیان کے ذریعے یا میری باتوں کے ذریعے تو اللہ آپ سے میں معافی چاہتا ہوں، آپ بھی معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی خطاؤں کو معاف فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ کل تو آپ کے دیو کے جو مزار شریف ہے لال شاہ بابا الحمدللہ ان کا عرس شریف ہے، سب سے پہلے میں فقیر قادری اب تمام دیو والوں کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل گل گلزار اشرفیت حضور سید محمود میاں اشرفی جیلانی تشریف لائیں گے اور پرسوں سے دوسرے خطیب حضرت سید غلام غوث صاحب جو پونا سے تعلق رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوں گے۔ رب قدیر ہم تمام کی ان خدمات کو قبول و مقبول فرمائے اور ہماری نسلوں تک عشق رسول پہنچا دے اور تا قیامت آنے والی ہماری نسلوں میں عشق رسول جاری و ساری رکھے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم۔ اللہ